جی 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 وہ شاہ فرما رہے کہ ابو بکر صدیق سرکار کے پہلو میں اور سیدہ کائنات عائشہ کے پہلو میں. ابو بکر صدیق کی عظمت کو تولنے کے لیے کائنات میں ابھی تک کوئی میزان پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. یہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ابھی تک وہ تواضع پیدا ہی نہیں ہوا جس پہ تم صدیق اکبر کی صداقتوں کو توڑ سکو، جن میں تم صدیق کی وفاؤں کو توڑ سکو، جن میں تم صدیق اکبر کی اداؤں کو توڑ سکو. ایمان والا یہ میرا اور تمہاری بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. میں نے کہا علی کو بستر پر لٹایا. علی کو یہاں چلتے چلتے ایک بات کروں، قیدی امانتیں واپس کر کے آ جانا. یہ ظاہری جملہ ہے مکے والوں کی امانتیں. اگر روحانیت کی دنیا والوں سے پوچھیں تو باطنی امانتیں بھی مراد ہیں. ظاہری بھی دے آنا، باطنی امانت خلیل ابو بکر کی صدیق کی خلافت امانت ہے. ابو بکر کو منوا کے آنا، ابو بکر کو منوا کے آنا، عمر کو منوا کے آنا، عثمان کو منوا کے آنا. کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی میرے بستر پہ سو جاؤ. یار لوگ تنہ چنا سے بڑے طے کرتے ہیں، بڑے بولتے ہیں بستر پہ کس کو لٹایا. میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں اپنے علماء کے لیے، آپ کے لیے پوچھتا ہوں، شاہ جی جس کو ایک رات بستر پہ سونے کی اللہ نے سعادت دی، اس کی تو یہ شان ہے. اور جن میری ساری ماؤں کو اور مجھے بتاؤ جس کو ایک رات بستر نبوت پہ سونے کی سعادت ملی، علی بے مثل ہو گیا. ارے وہ ہماری مائیں نبی کی ازواج جو نبی کے بستر پر لیتی رہی تو ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. ارے اس اماں عائشہ کے بستر پر وحی نازل ہو، اس اماں کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے. ارے آج تو اپنی ماں کا گستاخ ہو، نہ تجھے اللہ قبول کرے نہ رسول قبول کرے. ارے یہ ٹبر یہ تو دیکھ رہی ساری ماں کا گستاخ ہے، ساری اللہ کے گستاخ ہے. اسی لیے نہ ولی میں پیدا ہوا، نہ غوث میں پیدا ہوا، نہ قطب میں پیدا ہوا، نہ عالم میں پیدا ہوا، نہ عالم میں پیدا ہوا، نہ خطیب میں پیدا ہوا. ایمان والو خطیب الرحمان اور ہوتے ہیں اور خطیب الشیطان اور ہوتے ہیں. ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو، بات بڑی طویل ہو جائے گی. یہ محبت کا سٹیج سجا ہوا ہے. دنیا والوں علی کو بستر پہ لٹایا، ابو بکر صدیق کو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے داغ دے. اللہ کے حکم سے لے کے گئے، اللہ کے حکم سے لے کے گئے. ابھی وقت نہیں ہے تو ایک سٹیپ پر میں تمہیں ایسے نکال دوں کہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو میرے محبوب یہ بوجھ نہ اٹھا سکتے. اور بولو اور سے بولو گا اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا یہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتے، میرے خوف سے پاش ہو جاتے. بولا تو پھر کس نے اٹھایا؟ فرمایا میرے محبوب کے کندھے جس کا بوجھ پوری کائنات نہیں اٹھا سکی، میرے آقا کے قلب نے اٹھایا. غلاموں کا بوجھ کون سا بوجھ ہے؟ تیرے سکے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگا دی ہے جو آگ بجھا دے گی. پر بتانا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق وہ شان کا مالک ہے کہ جب جا رہے تھے جبریل علیہ السلام کے حکم سے آقا وہ بھی آئے، انہوں نے بھی ان کو صدیق کہا. میرے آقا کے ساتھ عزت میں جا رہے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے. دو قلموں کے نشان کے دو شخصیات تھے. ایک موقع آیا کہ ایک کے نشان رہ گئے، دوسرا نشان غائب ہو گئے. کھوجی جو تھا کھوجی وہ کہنے لگا یہاں سے راستے جدا ہو گئے ہیں. ابو جہل نے کہا ہوش کے جنا خندے. یہ میرا نقطہ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. انہوں نے کہا یہاں تک تو دو آدمی اکٹھے ہیں، یہاں سے جدا ہو گئے، ایک کہیں اور چلا گیا، ایک قدم کے نشان. کہا کھوجی جدا نہیں ہو سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل. او یارا تسی جان دو کس نے کہا یہ جملہ کس کا ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ جدا نہیں ہو سکتے. کہا یہاں دو تھے، یہاں تک تو دو تھے، اب ایک رہ گیا ہے. اور کوئی نظر کہا جدا ہو، یہاں سے ابو بکر میرے آقا علیحدہ ہو گئے. ابو جہل کہنے جدا نہیں ہو سکتے. ابو جہل کا کہتا ابو بکر نبی سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ ابو جہل کا عقیدہ ہے، کافر کا عقیدہ ہے. ابو بکر نبی سے جدا نہیں ہو سکتا. تو پھر
नबी से जुदा नहीं हो सकता। तू किस तरह कलमा पढ़ने वाला है जो जुदा समझ रहा है? मेरी बात समझ आ गई ना? चार चलते चलते दूर निकल जाएगी। बताना जो सिद्दीक वो है जिसने कुरान के बोझ को भी उठाया, साहिब कुरान के बोझ को भी उठाया। सिद्दीक वो है जिसने कुरान के बोझ को भी उठाया, साहिब कुरान के बोझ को भी उठाया। सामईए मोहतरम जो आया करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब किबरिया ने फरमाया इसका ताल्लुक भी सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ है। शादी ऐसी शख्सियत जिन पर मेरे आका ने फरमाई वो शख्सियत है, ये मेरा यार है, ये मेरा यार मुदार है। मुझे वक्त की तंगदामी का एहसास है, मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूँ। सामईए मोहतरम बताना चाहता हूँ, यहूदी था, उसके साथ मुलाकात हुई। सैयदना सिद्दीक आलिम खास नाम आता है तारीख की किताबों में उसका। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगा तुम गुमान करते हो कि अल्लाह हमारे कर्जों और मालों में से कर्ज मांगता है, तो मालदार से कर्ज वो मांगता है जो फकीर हो, तो फिर तुम्हारा अल्लाह फकीर हुआ और हम गनी। इस गुस्ताखाना गुफ्तगू पर सैयदना सिद्दीक अकबर मचल के रह गए। होश के नाखुन से समझ, होश के नाखुन। और मैं ये नुक्ता दे रहा हूँ, जब उससे ये कहा ना, जब उलूहियत की शान में गुस्ताखी हो तो अबू बकर मैदान अमल में आता है, और जब खत्म नबूवत का मसला खड़ा हो, कोई मुर्तद सामने आए तो तब भी अबू बकर मैदान में आता है। क्या इसका मतलब है कि हम गनी और तुम्हारा रब फकीर है? सैयदना सिद्दीक अकबर इस जुमले पर गज़बनाक हुए और थप्पड़ रसीद किया उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद किया। शायद उस यहूदी के मुंह पे जो थप्पड़ मारा था उसकी असरात आज भी उसकी ज़ुर्रियत में नजर आपको समझ आई या नहीं आई? सज्जाद भाई आपकी बात कर रही है जुमला, उस यहूदी के मुंह पे जो सैयदना सिद्दीक अकबर ने थप्पड़ मारा था ना, उसकी ज़ुर्रियत में आज भी वो असरात नजर आ रहे हैं। तो ये सिद्दीक भी पता है हमारे बड़े बाबे को आज भी चीखें निकल रही है। अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी से उससे पहले ये गुजरा है, उसकी ये नस्ल है जो आज अबू बकर पर एतराज करती है, उमर पर एतराज करती है। वो शान उलूहियत की गुस्ताखी पर जो थप्पड़ अबू बकर सिद्दीक ने उस यहूदी के आलिम के मुंह पे रसीद किया था, आज तक उसकी तपश उसकी औलाद महसूस कर रही है, तपश महसूस कर रही है। ईमान वालों, मेरे सैयदी सिद्दीक ने मुंह पे थप्पड़ तमांचा लगा ना मुंह पे, किसका? सदाकत का होश ठिकाने आ गए। पता लगा सिद्दीक के सामने अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी नहीं हो सकती। ये मिजाज है। अब उसको बड़ी उसने अपनी तौहीन बर्दाश्त की। कहा कौन से इसके पास गवाह है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, अर्ज़ करते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है।